السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 36۔ رزق ضرور تلاش کرے لیکن حرص نہ ہو۔ اللہ خالق و مالک کی کیا شان رزاقیت ہے کہ کیڑے کو مٹی میں، مچھلی کو پانی میں، پرندے کو فضا میں، چوٹی کو اندھیرے میں اور سانپ کو سخت چٹانوں میں روزی دیتا ہے۔ ابن الجوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کھجور کے درخت پر ایک اندھا سانپ رہتا تھا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں لے کر اس کے منہ میں گوشت ڈال دیتی۔ کیا شان ہے اس پروردگار کی جس نے اسے اس کام پر لگا دیا۔ کوئی بھی پرندہ اللہ کے اشارے کے بغیر اپنے پروں سے نہیں اڑ سکتا، صرف تم جیسے لوگ اس کی اطاعت سے روگردہ ہو۔ شاعر کہتا ہے، جب تم سانپ کے منہ سے زہر نکالتے دیکھو تو اس سے پوچھنا کہ کس نے تیرے منہ میں زہر بھر دیا ہے، اور پوچھنا کہ اے سانپ تو کیسے رہتا ہے جب کہ تیرے منہ میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو محراب میں روزی شام و صبح ملتی تھی۔ ان سے کہا گیا، اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کے پاس سے، بلا شبہ بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ آپ کی روزی کی بھی ضمانت اللہ نے لے لی ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو۔ اپنے بچوں کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ انسانوں کو یہ کیوں نہیں معلوم کہ باپ کو بیٹے کو سب کو وہ رزق دیتا ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے مت مار ڈالو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس نے روزی کی ضمانت لی ہے تو قلق کیوں جب کہ ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ جہاں تک نماز کی بات آتی ہے تو دل کو راحت دینے، تقویت پہنچانے، شرح صدر اور خوشی و عزت دینے میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ نماز میں دل اور روح کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کے ذکر، مناجات اور اس کے در پر جانے اور اس کی بندگی میں اپنے پورے بدن کو لگا دینے میں، جس میں کہ ہر عضو شریک رہتا ہے، اور ماسوا سے سارے رشتے و علائق کاٹ کر رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جانے میں، جو کیف و سرور ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ نماز دشمن سے راحت دیتی ہے اور ان مفرحات اور مقوی دواؤں میں سے ہے جو قلوب کو راس آتی ہے۔ مریض قلب تو بیمار جسموں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں صرف کثرت خوری سے ہی مزہ ملتا ہے۔ اس لحاظ سے نماز دنیا و آخرت کے مصالح کے حصول میں بڑی مددگار ہے۔ دینوی و آخروی مفاسد کو دور کرنے میں بھی وہ بے خطا نسخہ ہے۔ نماز ہی تو ہے جو گناہوں سے روکے، دلوں کو شفا دے، جسم سے بیماری کو بھگائے، دلوں کی انگیٹھی گرم کر دے، چہرے کو روشن کرے، جو راہ کو چست بنائے، رزق کا ذریعہ بنے، ظلم کو دفع کرے، مظلوم کی مددگار ہو، شہوتوں کی آگ بجھائے، نعمت کی حفاظت کرے، بدبختی دور کرے، رحمت لائے اور زحمت کو بھگائے۔ آسان شریعت۔ بندہ مومن کو اس سے بھی خوش ہونا چاہیے کہ شریعت میں بے پناہ ثواب ہے، عطا کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ توحید اور اس جیسی مکفرات، عشر اور کفارات گناہ میں یہ چیز واضح ہے، مثلا نماز، جمعہ کی نماز، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، حج، روزہ وغیرہ۔ اعمال صالح ان کے علاوہ یہ ہے کہ اعمال صالح کا بدلہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، مثلا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ تک۔ پھر توبہ ہے جو ماقبل کی ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کراتی ہے، مصیبتیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعائیں ہیں، موت کی تکلیف بھی گناہ کا کفارہ بنتی ہے۔ جب آدمی کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سید الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ارحم الراحمین کی رحمت ہے۔ تم اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔
اس نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں انڈیل دی ہیں۔ تم سر بلند ہو، پھر ڈر کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں 3 بار خوف محسوس ہوا۔ پہلی بار جب ظالم فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تو کہا، اے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے اوپر سرکشی یا زیادتی نہ کرے۔ فرمایا، تم نہ ڈرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس قول کو تو مومن کو ہر جا بنا لینا چاہیے اور اپنے حافظہ میں ڈال لینا چاہیے۔ دوسری مرتبہ جب ساحروں نے اپنے ڈنڈے پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو فرمایا، تم ہی سر بلند ہو، ڈرو مت۔ تیسری مرتبہ جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ڈنڈا مارو، اور موسیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے ضرور راستہ بتلائے گا۔ 4 چیزوں سے دور رہے۔ 4 چیزیں زندگی میں تنگی، کدورت اور ضیق صدر پیدا کرتی ہے۔ پہلی، اللہ کے فیصلے و تقدیر پر اظہار ناراضگی اور اس سے راضی نہ ہونا۔ دوسری، معاصی میں پڑ جانا اور توبہ نہ کرنا۔ کہہ دو وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تیسری، لوگوں سے حسد، انتقام کا جذبہ اور ان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر حسد کرنا۔ کیا یہ اللہ کے لوگوں کے اوپر فضل پر بھی حسد کرتے ہیں؟ حاسد کبھی خوش نہیں رہتا۔ چوتھی چیز، اللہ کے ذکر سے اعراض۔ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے۔ بندے کو سکون تبھی ملتا ہے جب وہ خدا تعالیٰ سے لو لگائے۔ اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، تو اس نے سکینت نازل کی اپنے رسول اور مومنین پر۔ پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر۔ سکینت یہ ہے کہ بندہ پورے طور پر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس پر کامل بھروسے کی وجہ سے دل مطمئن ہو جائے اور اس پر توکل سے آدمی کا دل ماسوا سے بے نیاز ہو جائے۔ سکینت اس کو کہتے ہیں کہ نفس کے خدشات ختم ہو اور سکون و ثبات کی حالت میں آ جائے، گمانوں کے لشکر چھٹ جائے۔ یہ وہ حالت امن ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان کو حیرت و اضطراب سے نجات دیتی ہے، شکوک و شبہات ختم کر دیتی ہے۔ ایک کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ جتنا بندے کی اللہ سے ولایت، تعلق، ذکر و شکر اور استقامت ہوگی، جتنا وہ اتباع رسول اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، خالق سے محبت کرے گا، مالک کے احکام مانے گا، ماسوا سے بے نیاز ہوگا، صرف اللہ کو پکارے گا، تنہا اس کی عبادت کرے گا، اسی اعتبار سے سکینت کی کیفیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا و آخرت کی زندگی میں قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ 2 بڑی باتیں۔ امام احمد رضی اللہ فرماتے ہیں، 2 باتوں سے آزمائش میں مجھے زبردست فائدہ پہنچایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جسے شراب پینے کے جرم میں قید کیا گیا تھا، اس نے کہا، اے احمد، ثابت قدم رہنا، تمہیں سنت کے راستے میں کوڑے لگائے جاتے ہیں، جبکہ مجھے شراب پینے پر کئی بار کوڑے مارے گئے اور میں نے صبر کیا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری طرح دوسروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، جبکہ تم کو اللہ سے وہ امید ہے جو دوسروں کو نہیں ہے، لہٰذا صبر کیجیے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تمہارا استخفاف نہ کرے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب امام احمد کو قید کر کے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ایک دیہاتی نے کہا، احمد، صبر کرنا، کیونکہ تم یہاں قتل ہوئے نہیں کہ فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت، رضامندی، باغات اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے۔ مصیبتوں کے فوائد بھی ہیں۔ ان فائدوں میں یہ ہے کہ دعا میں بندگی کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک کا قول ہے کہ کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے مصیبت میں دعا کی توفیق دی۔ ایک اثر یوں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نیک بندے کو مصیبت میں مبتلا کیا اور ملائکہ سے فرمایا، میں اس کی دعا اور آہوازاری سن رہا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ نفس کی سرکشی ٹوٹ جاتی ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ سے لوگ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اس سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان فائدوں میں یہ ہے کہ اس مصیبت سے کوئی بڑی بلا ٹل جاتی ہے، پھر یہ کہ وہ بہت سے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس پر اجر ملتا ہے۔ جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ مصیبت کے یہ اچھے ثمرات ہیں تو وہ مایوس و دلگیر نہ ہوگا بلکہ خوش اور پر امید ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ علم ہدایت اور شفا ہے۔ نفوس کے علاج میں ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ علم کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ نفس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور رنج و غم اور تفکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن ان کے حق میں جو علم سے محبت رکھے، اس سے انہیں شغف ہو، اس پر عمل کرے اور اس کے اثرات ان پر ظاہر ہو۔ لہٰذا طالب علم کو اپنا وقت متعین کر لینا چاہیے۔ حفظ و تکرار اور مراجعہ کے لیے الگ وقت، عام مطالعے کے لیے الگ، جمع و ترتیب اور غور و فکر و استنباط کے لیے الگ وقت۔ بقول شاعر، ایسے آدمی بنو جس کا پاؤں اگر زمین پر ہو تو اس کے حوصلے کی بلندی پر پروازی ثریا کو چھو رہی ہو۔ شر میں خیر ہو سکتا ہے۔ سیوتی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الارج فی الفرج۔ اس میں اہل علم کے اقوال اس سلسلے میں نقل کیے ہیں کہ ناخوشگواریوں میں خوشگواریاں ہوتی ہیں۔ مصیبتوں سے وہ عجائب اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا تصور بھی آدمی کو نہیں ہوتا جب تک وہ کھل کر سامنے نہیں آ جاتے۔ بقول شاعر، تمہاری قسم، آدمی نہیں جانتا کہ زمانے کے حادثات سے کیسے بچے یا کیسے دور ہو۔ وہ بچنے والی چیز کو دیکھ کر اس سے ڈرتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ان کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ان سے بچاتا ہے۔ خوشبختی عطیہ ربانی ہے۔ پلیٹ فارم پر ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ملیں گے جو مزدور ہے، دن میں جو کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہنستے مسکراتے گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے سینے کھلے اور ان کے جسم مضبوط اور دل مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی بس آج کی ہے۔ وہ ماضی و مستقبل کی یاد میں کھوئے نہیں رہتے، بلکہ اپنے کاموں میں اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں جبکہ میرا نفس زندہ یا مردہ چیزوں سے نجات کے لیے میرا ساتھ دیتا ہے۔ ان کے اور محلوں و کوٹھیوں میں رہنے والوں کا موازنہ کیجیے کہ شاندار محلوں میں رہنے کے باوجود وسوسوں اور انتشار ذہنی کا شکار ہوتے ہیں، جس کے باعث رنج و ملال بن کر پراگندہ دل کر دیتا ہے، ان کو پراگندہ دل کرتا ہے۔ بقول شاعر، لعنت ہو اس دنیا کے سوار کے لیے، اس کا ماحول ٹھیک نہیں، ہر حوصلہ مند اس میں مبتلا مصیبت رہتا ہے۔ یادگار سے آدمی امر ہو جاتا ہے۔ مومن کی خوش نصیبی میں یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر خیر کیا جائے، یہ اس کے لیے دوسری زندگی ہوتی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ بغیر مال، منصب، کوشش اور عمل کے اس کا ذکر خیر ہوتا رہے، وہ نادان ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ بعد والوں میں ان کا تذکرہ خیر ہو اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا نام کرم و سخاوت اور اچھے کارناموں کے بعد زندہ جاوید ہو گیا۔ حضرت عمر نے حرم بن سنان کے ایک بیٹے سے پوچھا، تمہیں زہیر نے کیا دیا اور تم نے اسے کیا دیا؟ اس نے کہا، اس نے ہماری مدح کی، ہم نے اسے مال دیا۔ فرمایا، بخدا تم نے جو دیا وہ تو ختم ہو گیا، اس نے جو تمہیں دیا وہ باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زہیر نے اپنی مدح سے ان کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ بقول شاعر، خوشی کے وقت تمام مخلوق میں مواسات اور مستحق وہ شخص ہے جس نے غمی میں تمہارا ساتھ دیا۔ شرفا مصیبت سے نجات کے بعد برے وقتوں میں کام آنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ عظیم مرثیے۔ 3 مرثیے ایسے ہیں جن کے بارے میں کہے گئے انہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ مشہور وزیر ابن بقیہ کی ازدلوتا نے قتل کر دیا۔
اس کا مرثیہ ابو الحسن الانباری نے اپنے شاندار و جاندار قصیدے میں کیا، جس کے بعض ابیات کا ترجمہ یہ ہے: زندگی اور موت دونوں میں بلندی کا ہونا ایک معجزے سے کم نہیں۔ لوگ تمہارے ارد گرد کھڑے ہوئے ایسے لگ رہے تھے کہ سخاوت کے دن ہوں اور لوگ وفود بنا کر آئے ہوں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور تم انہیں خطبہ دے رہے ہو۔ تمہارے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھے ہوئے تھے اور تم انہیں انعام دے رہے تھے۔ زمین کا پیٹ جب ان کارناموں کو چھپانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے فضا کو تمہاری قبر بنا دیا اور تمہارے ماتم کے لیے رونے والیاں بلا لی۔ تمہاری کس زمین کو کہوں کہ میرا ہو جائے؟ تم تو موسلا دھار بارشوں کا نشانہ ہو۔ اللہ کی رحمتیں تم پر برابر ہو رہی ہے اور خوشبو کی طرح پھیل رہی ہے، جن سے دل ٹھنڈا ہو، دلوں میں تمہاری عظمت ہوتی رہے، جیسا کہ تمہاری زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ کتنی خوبصورت عبادت ہے، کیا حسین اشعار ہے اور کیسی شاندار اقدار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کندوہانی پنہا ہے، سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا عمدہ تحفہ میرے مبروح کو دیا ہے، اس کے سر پر کیا تاج پہنا دیا ہے کہ جب مبروح کے قاتل عزت-دولہ نے یہ اشعار سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، کاش کہ میں قتل کیا جاتا یا مجھے سولی دی جاتی اور یہ مرتبہ میرے بارے میں کیا جاتا۔ محمد بن حمید الطوسی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو ابو تمام نے مرثیہ کہا، اسی طرح اس معاملے کو بڑا سمجھو اور آسان نہ لو۔ جو آنکھ نہ روئے اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ محمد کے بعد تو امیدیں ختم ہو گئی، تلوار نے سفر سے روک دیا۔ محمد نے شہادت کے سرخ جوڑے پہن لیے جو تاریک رات میں ریشم لگتے تھے۔ آخر تک پورا قصیدہ یوں ہی ہے۔ معتصم نے اسے سن کر کہا کہ جس کے بارے میں یہ مرثیہ کہا گیا ہے وہ مر نہیں سکتا۔ مشہور سپہ سالار رخنیبہ بن مسلم کے خاندان میں ایک کریم و شریف آدمی تھا، جس نے اپنا مال اور مرتبہ مصیبت زدوں کی غمخواری میں لگایا، آفت کے ماروں کے ساتھ کھڑا ہوا، مسکینوں کو دیا، بھوکوں کو کھلایا، خوف زدوں کی پناہ گاہ بنا۔ جب وہ مر گیا تو ایک شاعر نے کہا، ابن سعید اس حال میں رخصت ہوا کہ مشرق و مغرب میں ان کے گن گائے جا رہے تھے۔ میں اس کی سخاوت کے بارے میں نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ اس کی وفات ہو گئی۔ وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں سکون سے لیٹ گیا۔ زندہ تھا تو اس کی سمائی سے بڑے بڑے میدان عاجز تھے۔ جب تک میری آنکھوں میں آنسو بھرے میں اسے روؤں گا، آنسو خشک ہو گئے تو دل روئے گا۔ میں کتنی ہی بڑی مصیبت میں ہوں اسے گھبرایا نہیں کرتا، اور تمہاری موت کے بعد تو خوشی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی مرا ہی نہیں، نہ کسی کا ماتم ہوا۔ اگر تمہارے مرثیے زبردست ہے تو موت سے پہلے تمہاری تعریف میں بھی زبردست قصیدے کہے گئے تھے۔ ابو نواس مصر کے امیر الخصیب کی تاریخ لکھتا ہے اور اس کا نام جریدہ عالم پر ثبت کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر خصیب کے بلاد میں ہم نہ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ سخاوت اس سے بچ کر جا نہیں سکتی، بلکہ جہاں وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سخاوت چلتی ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے کہ مال سے نیک نامی خریدتا ہے اور جانتا ہے کہ زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ لوگ خصیب کی زندگی اور کارناموں کو ان ابیات کے حوالے سے ضرور یاد رکھیں گے۔ اب اس کے آگے کی بک میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناؤں گی کہ اس کے آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو یہ کتاب پسند آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے تو خود بھی ضرور پڑھیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔